اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ بائی اور بنت عبداللہ اور تمام مومن و مومنات کی روح کو ہدیہ فرما دیں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. توفیقات الہی کی دعا کے ساتھ یہ ایک سورہ عنوان سخن کے طور پہ قرار دیا کہ جس میں خالق کائنات بسم اللہ کے بعد اپنے کلام کا آغاز کچھ اس طرح سے کرتا ہے کہ قسم ہے عصر خاص کی کہ بے شک انسان سراسر گھاٹے میں ہے، سوائے ان افراد کے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. عزیزان گرامی، موضوع جو قرار دیا گیا وہ یہ موضوع کہ انسان شناسی یعنی انسان کی معرفت. سورہ جو عنوان سخن کے طور کے اوپر قرار دیا گیا وہ یہ سورہ عصر. میں نے آپ کے سامنے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ایک عالم اسلام کی بزرگ شخصیت نے اس سورہ کے متعلق فرمایا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ اگر قرآن کے اندر کوئی اور سورہ نہ ہوتا تو تنہا یہ سورہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھا. اتنا جامع سورہ ہے کہ جس کے اندر جتنے بھی ہدایت کے پہلو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سمیٹ لیا ہے، سب کو بیان کر دیا ہے. تو آیت کا پہلا ٹکڑا کہ جو ابھی تک کے موضوع بحث ہے کہ جس کے اندر خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ والعصر، قسم ہے عصر خاص کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان سراسر گھاٹے میں ہے، سراسر نقصان میں ہے. کل تک کے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ انسان اس زمین کے اوپر خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے بھیجا گیا. تو دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، پیدائشی طور کے اوپر وہ انسان طبیعت سلیم رکھتا ہے، فطرت سلیم رکھتا ہے. نہ اس کو شقی کہا جا سکتا ہے نہ اس کو سعید کہا جا سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے زندگی کے مراحل کو طے کرتا ہے، جتنے زیادہ دن گزرتے جاتے ہیں اور اپنے ارادے اور اختیار سے جو برنامہ اپنی ذات کے لیے انتخاب کرتا ہے، اس برنامے کے انتخاب کی بنیاد کے اوپر پھر ایسے انسان کو یا تو شقی کہا جائے گا یا سعید کہا جائے گا. انسان کی مثال کمپیوٹر کی جیسی نہیں ہے یا موبائل کی جیسی نہیں ہے یا ٹیلی ویژن کی جیسی نہیں ہے کہ جو آج کل برنامے پیش کر رہے ہیں کہ بہرحال خود خواہ کمپیوٹر ہو، خواہ موبائل ہو یا خواہ ٹیلی ویژن ہو کہ جس کے اندر ان کا خود کا کوئی ارادہ دخل نہیں رکھتا ہے،
خود ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. جیسے برنامے جیسے پروگرام جو ہیں لگائے جائیں گے ویسے ان سے وہ پروگرام جو ہیں صادر ہوں گے. جس نے کمپیوٹر بنایا یا جس نے موبائل کی ایجاد کی, جس نے ٹی وی کو کا جو موجود ہے, اس کے ذہن میں بھی یہ نہیں خیال تھا کہ اس سے جو ہے ایسا سوء استفادہ کیا جائے گا. اس نے تو اپنے اعتبار سے بشریت کی خدمت کری تھی. اب بہرحال یہ بشر کا کام ہے کہ وہ چاہے تو اس سے اچھے کام میں اس کو استعمال کرے اور چاہے تو اس کو برے کاموں میں استعمال کرے. جیسے برنامے لگا دے, جیسے پروگرام سیٹ کر دے, ویسے جو ہیں اس کے اوپر پروگرام نظر آئیں گے, ویسے برنامے اس سے صادر ہوں گے. تو خود وہ چیز جو ہے نہ شر محض ہے نہ خیر محض ہے, یہ انسان کے استعمال کے اوپر منحصر ہے کہ چاہے تو اس کو شر محض بنا دے اور چاہے تو اس کو خیر محض بنا دے. خود کمپیوٹر کا یا موبائل کا یا ٹی وی کا اپنے پروگرامز کے سلسلے میں کوئی ارادہ نہیں ہے, وہ اپنے ارادے سے نہیں وہاں کے اوپر چلتے ہیں, بلکہ انسان جس طرح سے چاہتا ہے ویسا ان کو چلاتا ہے. لیکن خود انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ خود انسان کا کردار اور انسان کے اعمال اس کے ارادے اور اختیار کے تابع ہیں. انسان اپنے ارادے کے ذریعے سے, اپنے اختیار کے ذریعے سے چاہے تو سعادت کے راستے کو اختیار کر سکتا ہے, کامیابی کے راستے کو اختیار کر سکتا ہے, اور چاہے یہی انسان اپنے ارادے اور اپنے اختیار کے ذریعے سے بدبختی کے راستے کو اختیار کر سکتا ہے. یہ ایک انسان ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارادہ دیا ہے اور یہ اختیار دیا ہے, اور یہ ارادہ اور اختیار دینے کے بعد سامنے اس کے جو ہے ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا اور گمراہی کا راستہ بھی واضح کر دیا, اور بتا دیا کہ اگر تم ہدایت کے راستے پہ چلتے ہو تو اطاعت کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد تم اس مرحلے کے اوپر پہنچ سکتے ہو کہ ملک کو پیچھے چھوڑ سکتے ہو, اس منزل کے اوپر پہنچ سکتے ہو کہ جہاں کے اوپر ملک مقرب بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. اور اگر گمراہی کے راستے کو اختیار کرتے ہو تو در حقیقت تمہاری حیثیت پھر حیوانوں سے بدتر ہے. اولئک کالانعام, ان کی مثال حیوانوں کی ہے جو زمین کے اوپر رینگ رہے ہیں, بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تو یہ خود انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ اس کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. تو اگر انسان بغیر ایمان کے اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اور ایمان کی دولت کو نہیں اختیار کرتا ہے, کیونکہ ایمان اصل سرمایہ ہے, ایمان اصل پونجی ہے, ایمان کے سرمایے کو لے کر انسان کو خدا کی راہ میں تجارت کرنا ہوگی. یہ کوئی خطابتی جملے نہیں ہیں, حقیقت قرآنی ہے کہ جس میں قرآن خطاب کر رہا ہے اہل ایمان کو, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, اے ایمان والوں کیا ہم تم کو ایک ایسی تجارت کا پتہ دیں کہ جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے گی. کیا ہے وہ تجارت؟ سوال اٹھتا ہے بشریت کے ذہن میں, انسان کے ذہن میں, کہ جس کے متعلق قرآن ارشاد فرما رہا ہے تؤمنون باللہ, اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لاؤ, اس کے رسول کی ذات کے اوپر ایمان لاؤ, روز آخرت کے اوپر ایمان لاؤ, اور خدا کی راہ میں جہاد کرو, تب تم کو کامیابی ملے گی. ورنہ اگر اس دنیا کے اندر تمہارے پاس عقیدہ نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, تو در حقیقت تمہاری زندگی مثل حیوان کے ہے. جس طرح سے حیوان کھا رہا ہے اور اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ جتنا زیادہ گوشت چڑھے گا اس کے جسم کے اوپر اتنی ہی جلدی اس کو چھری کے نیچے لایا جائے گا, ویسے ہی انسان کی مثال ہوئی جا رہی ہے کہ وہ کھا رہا ہے, پی رہا ہے, زندگی گزار رہا ہے اس دنیا میں, لیکن اپنے انجام کی اس کو پرواہ نہیں. تو کامیاب انسان وہ ہے کہ جو درست جہاں بینی اختیار کرے اور اس درست جہاں بینی کے ساتھ صحیح آئیڈیالوجی اختیار کرے. اگر ایک انسان درست جہاں بینی اور صحیح آئیڈیالوجی نہیں اختیار کرتا ہے, دنیا کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ بہت کامیابی اختیار کر لے, دنیا میں ایسا انسان کامران اور کامیاب شمار کیا جائے گا, لیکن اللہ کے نزدیک ایسا انسان کامیاب نہیں ہے, ایسا انسان خسارے میں. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے عصر خاص کی کہ بے شک انسان خسارے میں, سراسر گھاٹے میں.
تو اب سوال اٹھتا ہے کہ کون افراد ہیں کہ جو گھاٹے میں نہیں ہیں، خسارے میں نہیں ہیں؟ کون وہ افراد ہیں کہ جنہی نے اپنے وجود کو پہچانا ہے؟ کون وہ افراد ہیں کہ جنہی نے جوہر وجود کی معرفت حاصل کی ہے؟ تو خود قرآن جواب دے رہا ہے کہ الا الذین آمنوا، سوائے ان افراد کے کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ وہ نیک اعمال انجام دیتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور تیسرا کام یہ ہے کہ وہ حق کی وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو، وتواصوا بالصبر، اور چوتھا کام یہ ہے کہ وہ صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مرحلہ ہے ایمان کا مرحلہ، کیونکہ ایمان ایک ایسا مسئلہ ہے ایمان کا کہ جب تک کہ انسان زندہ ہے تب تک کہ یہ دفتر کھلا ہوا ہے، لیکن جس دن انسان کی آنکھیں بند ہوئیں اسی دن یہ دفتر بند ہو گیا۔ عمل کے میدان میں اگر خدا نخواستہ کسی انسان سے کوتاہی رہ گئی ہے تو بعد میں ورثہ اس کے عمل کی جبران کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کا قرض باقی رہ گیا ہے ورثہ اس کے قرض کو ادا کر سکتے ہیں، کچھ واجبات کسی کے ذمے رہ گئے ہیں اس کے وارث اس واجبات کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن عقیدے کا مرحلہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اگر کسی کے عقیدے میں کھوٹ رہ گئی ہے تو مرنے کے بعد کوئی بھی وارث کسی کا اس مرحلے میں اس انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تم اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، عقیدے کو درست کرو۔ عزیزان گرامی، کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک چیز ہے ایمان اور ایک چیز ہے اسلام، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ آپ دیکھیں سورہ حجرات کی اگر آپ تلاوت کریں تو وہاں کے اوپر خالق کائنات نے عرب کے دیہاتیوں کی زبان سے درج کرایا ہے کہ وقالت الاعراب آمنا، عرب کے دیہاتی آتے ہیں اور پیغمبر سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو خدا یہ کہتا ہے کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیے کہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ تم یہ کہو کہ اسلمنا، تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ارے ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک چیز ہے اسلام اور ایک چیز ہے ایمان۔ پہلا مرحلہ ہے اسلام کا اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے ایمان کا۔ پہلے انسان دائرہ اسلام میں آتا ہے، اس کے بعد دائرہ ایمان میں آتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کرتا ہے یبن رسول اللہ ما هو الایمان وما هو الاسلام، ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ الایمان یشارک فی الاسلام، ایمان اسلام میں شریک ہے، ولیکن الاسلام لا یشارک فی الایمان، لیکن اسلام ایمان میں نہیں شریک ہے۔ یعنی ہر مسلمان کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مومن کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اسلام یہ ہے کہ انسان زبان کے اوپر کلمہ شہادتین کو جاری کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمدن رسول اللہ کہے تو دائرہ اسلام میں داخل ہوگا۔ اب وہ حقوق کہ جو ایک مسلمان کو حاصل ہے وہ اس شخص کو حاصل ہو جائیں گے۔ اب اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، اب اس کی گواہی قابل قبول ہے، اب اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اب اس کے لباس کو لے کے پہنا جا سکتا ہے۔ لیکن ایمان وہ ایک ایسا جوہر ہے کہ جو قلب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اعتقادات کا اقرار زبان سے کیا جا رہا ہے تو انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، لیکن انہی اعتقادات کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کیا جا رہا ہے تو انسان دائرہ ایمان میں داخل ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو ایمان کا مرحلہ سخت مرحلہ ہے۔ ہم اور آپ کہ الحمدللہ ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، لہذا ہم کو یہ ایمان
وراثت میں ملا. لیکن ہم سے بھی قرآن کا تقاضا یہ ہے, اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایمان تم دلیل اور برہان کے ذریعے سے قبول کرو, تقلید کی بنیاد کے اوپر نہ قبول کرو. یعنی ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے, ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے لہٰذا ہم مسلمان ہیں یا ہم شیعہ ہیں, نہیں, یہ تقلیدی ایمان ہے, حقیقی ایمان نہیں ہے. ایمان حقیقی وہی ہے کہ انسان دلیل کے ذریعے سے, برہان کے ذریعے سے عقائد کو اختیار کرے. اصول دین میں علماء نے تقلید کو حرام قرار دیا ہے, تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان کو اختیار کریں دلیل کے ذریعے سے اور برہان کے ذریعے سے. عزیزان گرامی, ایمان ایک ایسی کیفیت ہے کہ اگر یہ چراغ انسان کے دل کی گہرائیوں میں روشن ہے تو انسان کے دل کو بھی منور کرے گا اور اس کی روشنی چھن چھن کے باہر آئے گی. جس طرح سے آپ ایک تاریک کمرے کے اندر, ایک تاریک غرفے کے اندر ایک بلب کو روشن کریں تو جس طرح سے وہ بلب اس کمرے کو روشن کرے گا اور اس کی روشنی چھن چھن کے باہر آئے گی, ویسے ہی ایمان کا مسئلہ ہے کہ ایمان کا چراغ اگر انسان کے دل کی گہرائیوں میں روشن ہے تو انسان کے دل کو بھی منور کرے گا اور عملی شکل میں ایمان نمایاں ہوگا. انسان ایمان کی کیفیت اور جوہر ایمان سے واقف ہونا چاہیے. اور عزیزان گرامی, آپ یہ دیکھیں کہ وہ افراد کہ جو جوہر ایمان سے آشنا ہو گئے اور جن کو صحیح معنی میں اپنے وجود کی معرفت ہو گئی, تو پھر وہ بڑی سی بڑی طاقت کے سامنے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ٹکرا جاتے ہیں. اب دیکھیے, قرآن میں سینکڑوں مرتبہ آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ وہ جادوگر کہ جو فرعون کی ربوبیت کے قائل تھے, جن کے سامنے فرعون انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے اور وہ فرعون کی ربوبیت کو تسلیم کر رہے ہیں, جب موسیٰ کے مقابلے کے لیے ان کو بلایا گیا ہے جادوگروں کو, تو وہ جادوگر صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات بھیجیں. تو وہ جادوگر
کہ جو اب تک اتنے ذلیل اور رسوا ہیں کہ فرعون کی ربوبیت کے قائل، فرعون انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ اس کی ربوبیت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ جس وقت جناب موسیٰ کے مقابلے کے اوپر ان جادوگروں کو طلب کیا جاتا ہے تو وہاں کے اوپر وہ فرعون سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم کو اجازت ہے کہ ہم موسیٰ کے مقابلے میں اپنی رسیوں کو ڈالیں، اور اگر ہم کو غلبہ مل گیا، ہم کو فتح مل گئی، تو کیا ہم کو کوئی انعام ملے گا، کوئی گفٹ ملے گا؟ تو جواب میں فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ نعم انکم لمن المقربون، ہاں تم ہمارے نزدیک ترین افراد میں سے ہوگے۔ اور اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا تو انہی نے فوراً جیسی رسیوں کو پھینکا تو ادھر جیسے ہی رسیاں پھینکی گئیں ادھر خداوند کریم نے حضرت موسیٰ کو وحی کری کہ اے موسیٰ تم ان کے مقابلے کے اوپر اپنے عصا کو ڈالو۔ اب جب جناب موسیٰ نے عصا کو پھینکا اور وہاں کے اوپر عصا آگے بڑھتا اور بڑھنے کے بعد اس نے جادوگروں کی رسیوں کو نگل لیا، تو اب یہاں کے اوپر کیونکہ یہ جادوگر صاحب فن ہے اور یہ تمیز دے سکتے ہیں کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے، ان دونوں کی حقیقت میں کیا فرق ہے، لہٰذا سمجھ گئے کہ یہ جو موسیٰ نے عصا پھینکا یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت میں معجزہ ہے کہ جو بشر کی طاقت کے ماورا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی اجازت سے ہو سکتا ہے، ایک انسان یہ کام نہیں انجام دے سکتا ہے۔ تو یہ حقیقت جو ان کے سامنے آیا ہوئی، قرآن کہتا ہے کہ سب کے سب جادوگر سجدوں میں گر گئے۔ تو اب فرعون نے جو یہ کیفیت دیکھی تو ایک مرتبہ ان کو خطاب کیا کہ جو ابھی تک کے فرعون کی ربوبیت کے قائل تھے، جو فرعون سے یہ کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ کیا ہم کو اجازت ہے کہ ہم ان کے مقابلے کے لیے رسیاں پھینکیں، یہ حال تھا، وہ سجدے میں کیسے گر گئے؟ فرعون غصے میں سوال کرتا ہے کہ بغیر میری اجازت کے تم کیسے ایمان لائے؟ تمہیں پتہ ہے کہ اس کی کیا تم کو ہم سزا دیں گے؟ تم سب کو سولی کے اوپر لٹکائیں گے، تمہارا دایاں ہاتھ بایاں پیر، بایاں ہاتھ دایاں پیر قطع کریں گے، سخت ترین مجازات کے تم مستحق ہو۔ تو اب وہ جادوگر کہ جو ابھی تک تاریکی کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے، جو نور ایمان سے آگاہ نہیں تھے، فرعون جیسی طاقت کہ جو اپنے زمانے کی سپر پاور طاقت ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، جو جادوگروں کے الفاظ قرآن نے نقل کیے ہیں کہ لا زیر لنا، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، فاغض ما انت قاض، جو تجھے فیصلہ کرنا ہو کر، انا الی ربنا لمنقلبون، ہم اپنے پروردگار کی جانب پلٹ جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی طاقت ہے کہ اتنے حقیر وجود کے اعتبار سے جو تھے، جو ذلیلانہ زندگی گزار رہے ہیں، غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، وہ فرعون جیسی طاقت کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے۔ یہ ایمان کی حرارت ہے کہ جو اپنے انجام کے متعلق بے پرواہ کر دیتی ہے انسان کو۔ تو اگر ایمان کی حرارت انسان کے دل میں روشن ہو رہی ہے تو انسان پھر خوف نہیں محسوس کرتا ہے، خطرہ نہیں محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہی اگر ایمان کی حرارت سرد ہے تو امام وقت بلاتا رہے، کوئی اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہے گا۔ کہا جائے کہ چلو جنگ کرنے چلو تو کہا کہ حضرت جاڑا بہت ہے، تھوڑا صبر کر لیجئے، گرمی آ جائے تب آپ کے ہمراہ چلیں گے۔ کہا چلو بھئی گرمی آ گئی، اب چلو جنگ کے لیے؟ جواب ملتا ہے گرمی بہت ہے، تھوڑا موسم معتدل ہو جائے، خوشگوار ہو جائے تب آپ کے ہمراہ چلیں گے۔ تو کیا حضرت شکوہ کر رہے ہیں، درد دل بیان کر رہے ہیں کہ خدا کی قسم معاویہ کے ساتھی باطل کے اوپر اتنا یقین رکھتے ہو اور کیسی اس کی اطاعت کر رہے ہیں، تم حق کے اوپر یقین رکھ کر میری اتباع نہیں کر رہے ہو؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ یعنی دنیا یہ کہتی ہے کہ صرف اور صرف عقیدہ کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں، عقیدے کو مضبوط کیجئے۔ ارے عزیزان گرامی، وہ عقیدہ ہی کیسا جو عملی شکل میں نمایاں نہ ہو؟ وہی بارزش عقیدہ ہے، باقیمت عقیدہ ہے کہ جو عمل کی شکل میں نمایاں ہو۔ اگر انسان درست عمل رکھتا ہے اور غلط عقیدہ ہے
تو یہ غلط عقیدہ اس کے درست عمل کو خراب کر دے گا. اور اگر ایک انسان صحیح عقیدہ رکھتا ہے لیکن عمل جو ہے غلط ہے تو یہ غلط عمل اس کے صحیح عقیدے کو خراب کر دے گا. دشمنان اہل بیت کسی اور سرزمین سے نہیں آئے تھے, اسی سرزمین کے اوپر تھے. کیا وجہ تھی؟ کہ اپنی معرفت نہیں رکھتے تھے, اپنے وجود کو فراموش کر چکے تھے, یہ دنیا کی جو چکا چوند تھی اس میں گم ہو گئے تھے. عمر سعد کو جس وقت ابن زیاد نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تم کو قتل حسین کے لیے جانا ہے, تو اس نے کیا کہا کہ خدا را مجھے معاف رکھو, میں یہ کام نہیں انجام دے سکتا. حسین کا قتل ناممکن, فرزند رسول ہے, فرزند زہرا ہے. کہا اچھا پھر وہ رائے کا پروانہ جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ واپس کرو. رائے کا پروانہ اسی کو ملے گا کہ جو حسین کے قتل میں شرکت کرے گا. کہا ٹھیک ہے, ایک رات کی سوچنے کی مجھے مہلت دو. تاریخ کہتی ہے کہ پوری رات عمر سعد ٹہلتا رہا, سوچتا رہا کیا کروں, حسین کو قتل کروں, حسین کے قتل میں شرکت کروں تو جہنم ہے, دردناک عذاب ہے, یا ملک رے کو حاصل کروں, کیا کروں. پوری رات ٹہل رہا, اضطراب کا شکار ہے. صبح ہوتی ہے تو کچھ اشعار کہے کہ جن کا مفہوم یہ ہے کہ ملک رے تو نقد مل رہا ہے, کیش مل رہا ہے, اور حسین کو اگر میں نے قتل نہ کیا تو قیامت میں اس کا حساب و کتاب ہوگا. کس نے دیکھا ہے کہ قیامت ہوگی؟ یہ تو وعدہ ہے, پتہ نہیں کہ قیامت واقع بھی ہوگی کہ نہیں واقع ہوگی, لیکن یہ جو کیش مال مل رہا ہے اس کو لے لیا جائے. لہذا جاتا ہے اور جانے کے بعد قتل امام حسین کے اوپر رضایت دے دیتا ہے کہ ہاں میں آمادہ ہوں. اسی کے مقابلے میں آئیے حر, کہ جس کا کردار کیا ہے, ابتدا میں فوج یزید میں شامل ہے اور اس کے بعد کربلا میں لشکر یزید میں شامل ہو کر آیا ہے, وارد ہوا ہے. امام حسین سے اصرار کیا ہے کہ آپ کربلا میں اتریے. جتنے بھی مصائب ہیں ان مصائب میں شریک ہے, لیکن شب عاشور دو راہی کے اوپر کھڑا ہے کہ کیا کیا جائے. ادھر رہا جائے کہ ہمیشہ کے لیے بدبختی ہے, یا ادھر چلا جایا جائے کہ جہاں ہمیشہ کے لیے سعادت ہے. کون سے راستے کو اختیار کیا جائے؟ یہ قوت فیصلہ بہت اہمیت رکھتی ہے کہ جب ایسے مرحلے پیش آئیں اس مرحلے کے اوپر انسان کو صحیح فیصلہ اختیار کرنا ہے. اور یہ صحیح فیصلہ اسی وقت انسان اختیار کر سکتا ہے کہ جب اپنے عقیدے کو مضبوط کرے ہوئے ہو اور صحیح کام انجام دے رہا ہو. دیکھیے دو کردار ہیں, ایک طرف عمر سعد کا کردار, ایک طرف حر کا کردار, اور دونوں نے اپنے اپنے اعتبار سے فیصلہ کیا. عمر سعد لشکر یزید میں شامل ہو کر آتا ہے اور قتل امام حسین میں شرکت کی. کس کی لالچ میں؟ ملک رے کی لالچ میں کہ ملک رے ملے گا. وہ ملک رے کا پروانہ جیبی میں رہا. انقلابات زمانہ دیکھے کہ حکومت تبدیل ہوتی ہے, عمر سعد کو ملک رے نہیں مل پاتا ہے. قتل امام حسین کے جرم میں عمر سعد کو گرفتار کیا جاتا ہے اور قتل کر دیا جاتا ہے, اور خود اسی کی زندگی میں اس کے سامنے لوگ اس پر لعنت و ملامت کر رہے تھے, اور آج تک مستحق کے لعنت قرار پا رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں آئیے حر کے کردار کو دیکھیے کہ ابتدا خراب ہے لیکن انتہا کتنی اچھی ہے کہ درست فیصلہ اختیار کیا, اس درست فیصلے کی بنیاد کے اوپر
آتا ہے اور آنے کے بعد اپنی خطاؤں کی معافی کراتا ہے، اور اس کے بعد کس منزل کے اوپر فائز ہوتا ہے کہ زانو سید الشہداء نصیب ہوتا ہے وقت شہادت، رومال جناب سیدہ نصیب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور جب سے حر کی شہادت ہوئی تب سے لے کر آج تک شورائے اکرام حر کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ہم اور آپ صبح شام حر کو سلام کر رہے ہیں۔ یہ انسان کے اوپر فیصلہ منحصر ہے کہ انسان کون سے راستے کو اختیار کر رہا ہے، درست راستے کو اختیار کر رہا ہے یا غلط راستے کو اختیار کر رہا ہے۔ انسان کو اس سلسلے میں خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پوری کوشش کی کہ فوج مخالف کے احساسات کو بیدار کیا جائے، ان کے احساسات کو جھنجھوڑا جائے، ان کے اندر بیداری کی جائے، کیونکہ امام وقت کی حیثیت زمین کے اوپر خلیفۃ اللہ کی حیثیت ہوتی ہے، وہ پروردگار عالم کا خلیفہ ہے اس سرزمین کے اوپر۔ تو جو صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر ہیں وہی صفات امام زمان کے اندر بھی متجلی ہوتے ہیں۔ اگر وہ رحمان ہے تو رحمانیت کی صفت امام وقت کے اندر بھی متجلی ہوگی، وہ اس کا پرتو ہوگا۔ خدا اپنے سارے بندوں کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، امام وقت بھی اللہ کے بندوں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا امام نے آخری وقت تک یہ کوشش کی کہ فوج مخالف کے احساسات کو بیدار کیا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ جس راستے کے اوپر تم گامزن ہو وہ راستہ بالکل غلط راستہ ہے، صحیح راستہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ کے اندر صبح عاشور کا وہ خطبہ ملاحظہ کریں کہ جس وقت جنگ نہیں شروع ہوئی ہے، ابھی نماز تمام ہوئی ہے، اور حضرت روایت کہتی ہے کہ ایک ناقے کو طلب کرتے ہیں، ناقہ آتا ہے اور حضرت ناقے کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ ناقے کے اوپر سوار ہونے کے بعد حضرت کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں حضرت جو ہے قرآن کو لے کر خطاب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کوفے والوں، بتاؤ کیوں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم میری معرفت نہیں رکھتے ہو؟ یہ سر پہ امامہ دیکھ رہے ہو، یہ امامہ رسول اللہ کا امامہ ہے۔ یہ دوش پہ جو ردا میری دیکھ رہے ہو، یہ کس کی ردا ہے؟ یہ رسول اللہ کی ردا ہے۔ کیا تم نے میرے متعلق اور میرے بھائی کے متعلق نہیں سنا تھا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ؟ کیا تم نے میرے متعلق یہ نہیں سنا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین؟ کیا تم کو اس بات سے انکار ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دونوں امامہ میں چاہے کھڑے رہیں تب بھی امام، چاہے بیٹھ جائیں تب بھی امام؟ کیا تم کو اس بات سے انکار ہے کہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے؟ کیا تم کو اس بات سے انکار ہے کہ میرے چچا جعفر طیار ہیں، میرے باپ کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ ہیں؟ اور یہ احادیث جو میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہیں، اگر تم کو ان کے متعلق شک ہے تو آج اسلامی دنیا کے اندر اصحاب رسول اللہ میں سے بعض افراد موجود ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری، زید ابن ارقم، انس ابن ملک، تم ان سے سوال کر سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو کہ یہ احادیث ہمارے متعلق پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہیں یا نہیں ارشاد فرمائی ہیں؟ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اچھا چشم غض نظر کرو، اس سے چشم پوشی کر لو ان ساری باتوں سے، کیا تم اس حقیقت سے بھی انکار کرو گے کہ اس روئے زمین کے اوپر تنہا میں تمہارے پیغمبر کا نواسہ موجود ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں موجود ہے؟ کیوں میرے خون سے اپنے ہاتھ کو آلودہ کر رہے ہو؟ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو کے اوپر لازم ہے کہ وہ ایک مسلمان کو اس وقت تک کے نصیحت کرے کہ جب تک کہ دونوں کے درمیان تلوار نہیں کھنچ رہی ہے۔ میں ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں تم کو نصیحت کروں، تم کو آگاہ کروں کہ جس راستے کے اوپر تم گامزن ہو رہے ہو یہ راستہ بالکل غلط راستہ ہے۔ دیکھو تمہارے درمیان میرے قتل کے بعد اختلافات رونما ہوں گے، تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے، تم جن امیدوں کے ساتھ میرے قتل میں شرکت کر رہے ہو قطعاً تم کو ان امیدوں میں کامیابی نہیں ملے گی۔
میرے قتل سے اپنے ہاتھوں کو روکو ورنہ تم کو ہمیشہ کے لیے بدبختی ملے گی۔ تو یہ امام وقت کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے امام وقت کی کہ امام وقت لوگوں کی ہدایت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ امام وقت اس روئے زمین کے اوپر پروردگار عالم کی صفات کا مظہر ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے یہی فریضہ انجام دیا۔ ہاں عزیزان گرامی، وہ فریضہ کہ جو امام حسین علیہ السلام عصر عاشور تک انجام دے رہے تھے، عصر عاشور کے بعد اسی فریضے کو جناب زینب نے اپنے دوش پہ لیا کہ کل تک وہ افراد کہ جو کربلا کے میدان میں شرکت نہیں کی اور امام حسین کی مدد کے لیے نہیں پہنچے، لیکن یہ جناب زینب کی تبلیغ کا اثر ہے کہ وہی افراد قیام کرتے ہیں حکومت یزید کے خلاف۔ کیا ہے؟ جب وہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خداوند کریم نے ہماری آزمائش کری، ہم بہت اپنے متعلق دعوے کرتے تھے کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں، بہت بڑے صاحب ایمان ہیں، اللہ نے ہماری آزمائش کری پیغمبر کے نواسے کے ذریعے سے، کہ جب ہم نے ایک طرف ان کو دعوت دی اور بلایا، اور اس کے بعد جب وہ ہمارے اتنے نزدیک آ گئے تو ہم نے ان کی مدد کرنے میں کوتاہی کری۔ ہمارا گناہ وہ گناہ ہے کہ جو بنی اسرائیل سے سرزد ہوا تھا، کہ جناب موسیٰ 40 دن کی غیبت اختیار کرتے ہیں اور کوہ طور کے اوپر جاتے ہیں، اور بنی اسرائیل ان ساری تعلیمات کو فراموش کر جاتے ہیں اور بچھڑے کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ ہم نے بے عین ہی وہی گناہ کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو خدا نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہاری توبہ اس صورت میں قبول ہوگی کہ تم ایک دوسرے کو خود قتل کرو، تب اللہ کی بارگاہ میں تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ تو ہماری بھی توبہ اسی صورت میں قبول ہوگی کہ ہم قاتلان امام حسین سے بدلہ لیں اور اس راہ میں قتل ہو جائیں۔ تب تک جب تک کہ ہم قاتلان امام حسین سے بدلہ نہیں لے لیتے ہیں اور اس راہ میں قتل نہیں ہو جاتے ہیں، تب تک کہ خدا کی بارگاہ میں ہماری توبہ نہیں قبول ہوگی۔ یہ جذبہ اور یہ احساس جماعت توابین کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ صرف اور صرف جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بنیاد کے اوپر، کہ جس وقت کوفے کے اندر یہ قافلہ وارد ہوا ہے، روایت کہتی ہے کہ کچھ وہ افراد تھے کہ تو جو جانتے تھے کہ اہل بیت رسول کا یہ قافلہ ہے، اور کچھ وہ افراد ہیں کہ جن کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون سا قافلہ ہے۔ چنانچہ اہل بیت اطہار کا جب قافلہ کوفے کے اندر وارد ہوا تو ایک صحابی رسول کہ جو حج کرنے کے لیے گئے تھے، ان کا بیان ہے کہ میں آیا تو میں نے کوفے کے اندر ایک عجیب قسم کی افراتفری دیکھی۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، یہ قیدی کیسے آ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ ایک گوشے میں لے گیا اور لے جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ آل محمد ہیں، یہ اسرائے آل محمد ہے کہ جن کو قید کر کے لایا جا رہا ہے، یہ خاندان رسول اللہ ہے کہ جس کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے۔ اور تم نے نہیں دیکھا کہ امام حسین کے قتل کے بعد سورج کو گہن لگا، آسمان سے خون کے قطرات گرے ہیں۔ وہ صحابی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، اس کے بعد کہتا یہ ہے کہ جب آل محمد کا قافلہ کوفے کے اندر وارد ہوا تو زنان کوفہ اپنے اپنے بالاخانوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور مرد سر جھکائے ہوئے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، کہ ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایک اشارہ کیا اور اشارہ کر کے سب کو خاموش کرنے کی کوشش کی۔ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب کے اس اشارے سے پورے مجمع میں سکوت طاری ہو گیا۔ اس کے بعد جو تقریر کی ہے دل ہلا دینے والی جناب زینب نے، اس تقریر کے اندر جناب زینب نے خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد کہا کہ اے اہل کوفہ، اے فریب کاروں، اے غداروں، تمہیں معلوم ہے کہ تم کس گناہ کا ارتکاب تم نے کیا ہے؟ تم آج ہماری مصیبت کے اوپر گریہ کر رہے ہو، رو رہے ہو،
اگر تم رو رہے ہو تو تم بتاؤ کہ پھر کس نے ہم کو قتل کیا ہے، کس کے ہاتھ ہمارے خون سے ملوث ہیں؟ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ زیادہ رو اور کم ہنسو۔ ان قریب وہ دن رونما ہوگا کہ جس دن خالق کائنات کے سامنے تمہارا اور ہمارا محاکمہ ہوگا، جب پیغمبر گواہ کی حیثیت سے ہماری طرف سے ہوں گے اور تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ تم پیغمبر کی بدترین امت ہونے کا تم نے ثبوت دیا ہے۔ جناب زینب یہ تقریر کر رہی ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص گوشے سے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے، اے اہل بیت رسول، ہماری جانیں قربان ہو آپ کے اوپر، ہمارے مرد آپ کے مردوں سے افضل، ہماری عورتیں آپ کی عورتوں سے افضل، آپ کے بچے ہمارے بچوں سے افضل، ہر حوالے سے آپ ہم سے افضل ہیں، اے اہل بیت رسول۔ جناب زینب یہ تقریر کر کے دربار کے اندر وارد ہو رہی ہیں۔ دربار میں اس قافلے کو لے جایا جاتا ہے۔ ابن زیاد تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، سر امام حسین تشت میں رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں اس کے ایک چھڑی ہے جس سے دندان مبارک کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مار رہا ہے۔ زید ابن ارقم جیسا صحابی اس منظر کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے ابن زیاد چھڑی ہٹا لے، ارے یہ کن دندان کے اوپر تو چھڑی مار رہا ہے، یہ کس رخسار کے اوپر تو چھڑی مار رہا ہے؟ باخدا ان رخسار کا بوسہ لیتے ہوئے میں نے پیغمبر کو دیکھا۔ ابن زیاد خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ عورت کون ہے؟ کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ تبارہ جب پھر ابن زیاد نے سوال کیا کہ یہ عورت کون ہے، روایت کہتی ہے کہ کسی کنیز نے کہا کہ یہ زینب بنت علی ہے۔ اب ابن زیاد نے جب جناب زینب کا نام سنا تو ایک مرتبہ کہتا ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے بھائی کو قتل کیا، اور اس کے بعد نازیبا الفاظ ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے اب جناب زینب جو یہ جملے سنتی ہیں تو اس کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہیں تقریر کرنے کے لیے اور فرماتی ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہم کو عزت بخشی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہم کو پاک و پاکیزہ قرار دیا کہ جو حق ہے پاک و پاکیزہ قرار دینے کا، ہم وہ نہیں ہے کہ جیسا کہ تو کہہ رہا ہے، وہ ہمارا غیر ہے، ہمارا دشمن ہے۔ اس کے بعد جناب زینب کے دل دکھانے کے لیے وہ یہ ایک جملہ کہتا ہے ابن زیاد، کہتا ہے اے زینب تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کیا جناب زینب کا فقرہ ہے؟ جناب زینب فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ وہ مردان خدا اپنے پیروں سے چل کر میدان شہادت میں گئے اور شہادت کے جام کو انہی نے نوش فرمایا۔ ان قریب وہ دن آئے گا کہ جب اللہ کے سامنے تیرا اور ان کا محاکمہ ہوگا۔ ہاں عزیزان گرامی، ابن زیاد اپنی تقریر کے ذریعے سے زینب کو اذیت دے رہا ہے۔ ہاں ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ زینب کی جانب سے ابن زیاد کی توجہ ہٹتی ہے اور ایک مرتبہ امام سجاد کی جانب متوجہ ہوتا ہے، کہتا ہے یہ جوان کون ہے؟ تو امام نے فرمایا علی ابن الحسین۔ کہا خدا نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے کہ جن کو ظالموں نے قتل کر دیا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اس جوان کو کیوں چھوڑا گیا ہے، اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ ہاں ادھر ابن زیاد یہ حکم صادر کرتا ہے کہ امام سجاد کو بھی قتل کر دیا جائے۔ وہ زینب کے جو اب تک خاموش بیٹھی تھی برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور جانے کے بعد سید سجاد کے گلے میں باہیں ڈال دی، کہا ابن زیاد اگر میرا بھتیجا قتل ہوگا تو میں بھی اس کے ساتھ قتل ہوں گی۔ ہاں روایت کہتی ہے کہ یہ وہ منظر تھا کہ جس منظر سے اہل دربار کے درمیان تلاطم مچ گیا۔
اور لوگ ابن زیاد کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے ابن زیاد، ارے حسین کی نسل میں اب کون بچا ہے؟ اے ابن زیاد، تو عورتوں کو ڈرا اور دھمکا رہا ہے، تجھے شرم نہیں محسوس ہوتی؟ عزیزان گرامی، ابن زیاد اپنے حکم سے منصرف ہو جاتا ہے۔ وہ بیمار امام کہ جو ابن زیاد سے اپنے قتل کی بات سن چکا تھا، ایک مرتبہ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے اے ابن زیاد، تو مجھ کو قتل سے ڈرا رہا ہے؟ تجھ کو اب تک کہ نہیں پتا چلا کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے، قتل ہونا ہماری عادت میں اور فطرت میں شامل ہے، اور شہادت ہمارے لیے کرامت ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، ارے زینب علی ابن الحسین کو تو محفوظ لے آئی، لیکن زینب کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم رہا ہوگا کہ جب شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا اور ریش مبارک کو پکڑے ہوئے چاہتا تھا کہ سر و تن میں جدائی کر دے، تو زینب اس منظر کو جب دیکھ رہی تھی تو آواز بلند کر رہی تھی کہ اے عمر سعد، ارے تو کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ روایت کہتی ہے عمر سعد نے نگاہ پھیر لی تو زینب نے مدینے کا رخ کیا، فرماتی تھی واہ جدہ علیک صلی ملائکۃ السما، اے نانا آپ پر آسمان کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، دیکھیں آپ کا فرزند کس ظلم و جور کے ساتھ قتل کیا۔ الا لعنۃ اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس مختصر سی مجلس کو تو قبولیت کا درجہ عنایت فرما۔ پروردگارہ حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ خدایا جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار و مددگار میں شمار فرما۔ خدایا ان کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع